السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لطیفہ کہیں کہانی کہیں لیکن بات یہیں سے شروع ہوگی کہ پیرس کے ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی کسی جگہ چھٹیاں گزارنے اٹلی میں گئی، اور اسی طرح اسی 5 اسٹار ٹورسٹ ریزارٹ میں ایک امریکن نیو یارک کے بزنس ٹائکون، پراپرٹی ٹائکون کا لڑکا بھی ان کا ادھر تھا۔ وہ کہیں ظاہر ہے ایک ہی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، کافی پہ ملاقات ہوئی، شام کو ٹیبل ٹینس کھیلا، اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی، تھوڑی سی ان کی انڈرسٹینڈنگ اور لائکنگ ڈیولپ ہوئی، تو ٹھہراؤ تھا دونوں کی طبیعتوں میں۔ اگلے دن اس نے دعوت دی، اس کو لڑکی نے ڈنر کی بجائے مارننگ پہ ناشتے کی۔ تو اس میں بھی انڈیکیٹر تھا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اور آئی ہیو نو ایشو۔ تو خیر وہ ناشتے سے پہلے جسٹ ایز اے ڈیلیکیٹ جیسچر کے طور پر اس نے کوئی صبح صبح اس کو انٹرکام پہ فون ملایا کہ ناشتے میں انڈا کیسا پسند کریں گے آپ، تاکہ میں آرڈر کروں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے تو مین ریسیپشن والوں نے ان کی کال کاٹی اور اس لڑکے کو بتایا کہ تمہارے دادا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور وہ اس کے لیے تو بہت بڑا واقعہ تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ اس نے فوری طور پر ایئرپورٹ کے لیے گاڑی منگوائی، پتہ نہیں چارٹرڈ فلائٹ لی، کیسے کیا، وہ واپس چلا گیا۔ اس نے اب کیسے اس کو وہاں پہ پوچھتی دیکھتی کہ بھی وہ کون تھا، نہ کوئی جاننے والے، نہ کوئی تعلق، نہ واسطہ۔ 2-4 دن ادھر ادھر اس نے، اس کے بعد چھٹی ختم ہوئی، وہ بھی واپس چلی گئی، بات آئی گئی ہوگی، 10-15 سال گزر گئے۔ اتنی دیر میں وہ بزنس ترقی کرتے کرتے وہ پیرس چیمبر آف کامرس کی ہیڈ بن گئی۔ وہ لڑکا جو تھا اس نے اپنے دادا کا باپ کا بزنس سنبھالا، اور وہ نیو یارک چیمبر آف کامرس کا ہیڈ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ نے بزنس ورلڈ کمیونٹی کو دعوت دی، تو وہ وہاں وہ بھی انوائٹڈ تھی، وہ بھی انوائٹڈ تھا، اتفاق سے ٹیبل پہ آمنے سامنے سیٹیں تھیں۔ تو جو ہی پریزیڈینشل سپیچ ختم ہوئی اور لوگ آپس میں ہینڈ شیک کرنے اٹھے، تو انہوں نے ہینڈ شیک کیا اور لڑکا بولا، کہتا ہے ابلا ہوا۔ کہتے کیا مطلب؟ کہتی وہ تم نے انڈا پوچھا تھا نا کہ کیسا، تو وہ ابلا ہوا۔ تو جہاں 15 سال پہلے ان کا رابطہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع ہو گیا۔ جو بہترین ریلیشنز یا تعلقات یا انٹریکشنز ہیں، ان میں جو وقفہ آتا ہے وہ آپ کے تھاٹ پروسیس کے لیے وقفہ نہیں ہوتا، وہ آپ کی ایسپائریشنز کے لیے بھی وقفہ نہیں ہوتا، وہ بس دیکھنے میں ایک وقفہ ہوتا ہے، اور اس کے اسباب ایکسیپٹیبل بھی ہو سکتے ہیں، نان ایکسیپٹیبل بھی ہو سکتے ہیں۔ گڈ ریزن کہتے ہیں، گیو می ون گڈ ریزن، تو وہ جو گڈ ریزن ہے وہ بھی بندہ تو بندہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ لہٰذا آج ہم نے وہ ابلا ہوا کہہ کے تو بات دوبارہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو درمیانی ہے نا کہ جی وہ اس میں یہ ہو گیا تو میں تو فلاں ہوا، تو یہ فلاں ریزنز تھی، یہ ریزنز ہیں، زندگی ہے تو اس کے ساتھ یہ ریزنز بھی ہیں۔ ہم آخری دفعہ بات جب میں نے آپ سے یہاں سے مخاطب ہوا تھا تو اس وقت بلاسفیمی کی بات چل رہی تھی، اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان والا پروگرام اپنے آخری دنوں میں تھا وہ سارا پروسیس، تو ہم نے اس پہ ایک پروگرام کیا تھا، اور جو اس وقت صورت حالات تھی میں نے کہا تھا کہ اس پہ بھی اور بھی بات ہوگی۔ بعد میں جو سماجیات، سیاسیات اور دیگر جتنی بھی یات ہوتی ہیں، ان کے نیچے سے بہت پانی گزر گیا، اور مزید ملکی سطح پر بھی، بین الاقوامی سطح پر بھی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی بہت تبدیلیاں آتی ہیں اور آئیں۔ اور اب فراز نے کہا تھا کہ اب تیرا ذکر بھی شاید ہی غزل میں آئے، اور سے اور ہوئے درد کے عنوان جانا۔ تو اب ہم ایک ایک دو دو چیزوں سے، لائنوں سے، فکروں سے بات کو آگے سمیٹتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ وہ جو بلاسفیمی کا ایشو تھا وہ انڈر دا کارپیٹ چلا گیا۔ خوش آئند بات اتنی ہے کہ وہ کارپیٹ کے نیچے دھکیلنے سے پہلے اتنی معاشرتی بدبو چھوڑ گیا ہے
کہ اب اس کی بری سمیل اور اس کے جو بد ذائقہ رجحانات معاشرے میں آپ کو عام طور پر نظر آئیں گے، تو ان کی کوئی نہ کوئی نشانی پہلے سے آپ کے حافظے میں موجود ہوگی۔ زیادہ بات اس پہ کیا کریں، خیر جو ججز تھے انہوں نے بچ بچا کے قانونی طور پر بات کرنی تھی۔ جسٹس سردار اسحاق صاحب، اعجاز اسحاق صاحب نے انتہائی کوشش کی کہ جس حد تک وہ اس کو پبلک بینیفٹ کو عام کر سکیں اور پبلک سفرنگ کو وہاں کی مذہب کے حوالے سے دکھتے ہوئے پھوڑے جیسی حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی وہ پبلک سفرنگ ہے وہ ہائی لائٹ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر دی۔ دیے کا کام ہے جلتے رہنا، جلتے جلتے جل جانا، اس کے بعد بھی رات رہے تو اور کسی کے نام۔ اب وہاں اور جسٹسز آئیں گے، لیکن جس لیول پر اور جس شد و مد کے ساتھ اس وقت اس چیز کو اٹھایا گیا تھا، وہ مستقبل قریب میں اب دوبارہ اس لیول پر اٹھتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جی یہ اس طرح کی بیماریاں اور اس طرح کی مصیبتیں وہ پاکستان ہی کے کیوں شامل حال ہیں؟ بات یہ ہے کہ پاکستان کو بلاسفیمی اور اس طرح کی مذہبی قانون سازیوں کا کوڑ لاحق ہے، جزام ہے اس کو ہوا معاشرے کو اور آئین کو اور قانون کو۔ بعض دوسری جگہوں پہ کچھ اور طرح کے کوڑ لاحق ہیں، لیکن انسانیت بحیثیت مجموعی بہرحال بلبلا ہی رہی ہے۔ کھاؤں کدھر کی چوٹ اور بچاؤں کدھر کی چوٹ کا شکار اس وقت زیادہ تر انسانی معاشرہ ہے۔ کہیں کہیں البتہ یہ ہے کہ وہ جو زندگی سے موت تک کا سفر ہے وہ درمیانی وقت اتنا ذلت آمیز نہیں ہوتا جتنا پاکستان میں ذلت آمیز لگتا ہے کئی دفعہ اور ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ پھر آپ کے دیگر شاخسانے ملتے جلتے چلے جاتے ہیں۔ جو بھی کوئی تقسیم نئی کر کے چلا جاتا ہے، جو بھی آتا ہے میرے گھر کی نگہبانی کو، جو وہاں آپ کا حال پوچھنے آتا ہے اس نے بھی کوئی نیا ہی کٹا کھولنا ہوتا ہے۔ لیکن وہ ایک جو بنیاد ہے جس میں ایک ترقی ہوتی ہوئی انسانیت کی جو قدریں ہیں ان کی کوئی جگہ بنتی ہوئی اور ایک بنیادی رسپیکٹ کی بحالی نظر آئے، وہ کچھ نہیں ہے۔ اور دن بدن وہ بے دلی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہاں کے لوگوں کی کس حد تک بڑھتی جا رہی ہوگی وہ بہتر جانتے ہیں، اور وہاں کے حالات جو ہیں وہ اس کا بہت اچھا آئینہ ہے۔ لیکن جو دور بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاں بھی اب وہ بے دلی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس فضا میں، ان حالات میں آپ زیادہ دیر تک ایک ایک ایشو کو پکڑ کے رسہ ڈال کے اس کے ساتھ جھولے نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، بلاسفیمی نے وہاں فیملیوں کو سفر کروایا ہے، بلوچستان کے حالات نے پورے صوبے کے ایک طبقوں کو پریشان کر رکھا ہے، وہاں کی ہڑتالیں جو ہیں وہ حقوق کے نام پر ہیں اور حقوق ہڑتالوں ہی کے ذریعے مسخ بھی ہو رہے ہیں۔ وہاں پر ایکٹیویزم جو ہے وہ آپ کے انسانی تشخص اور آپ کے انسانی جو احترام ہے، شخصی احترام، اس کی بحالی کے لیے کیا جاتا ہے اور وہ آپ کے شخصی احترام کی پامالی پر منتج ہوتا ہے۔ تو نتیجہ جو ہے وہ ڈھاک کے 3 پات کی صورت میں ہی نکل رہا ہے۔ اور جب آپ دائرے میں گھومتے جا رہے ہوں تو اس وقت وہی کتے والی حالت ہو جاتی ہے کہ جو وہ اپنی دم جو ہے وہ پکڑنے کے چکر میں وہیں گھومتا چلا جاتا ہے۔ اس حالت میں سے آئندہ زمانے، نسلیں، آنے والے وہ
ترقی اس کا کوئی ڈول ڈالا ہی نہیں جا سکتا، اس پہ کچھ سوچا ہی نہیں جا سکتا، اور اس میں سے پیدا ہوتی ہیں مختلف کبھی سیاسی پارٹیاں، کبھی سماجی پارٹیاں، اور وہیں پہ دفن ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس فضا میں کتنی کو زیادہ کھول کھول کے اور کتنی کو زیادہ اس پہ گلا پھاڑ کے صدا لگائی جائے۔ اب آ جائیں واپس کہ کیا ہم بھی اتنے ہی مایوس ہیں؟ تو میں نے ایک ہندی ڈکشن کو استعمال کرتے ہوئے ایک غزل کہی تھی آج سے کچھ چند سال پہلے، تو اس میں مطلب چھوٹی بہر میں تھی کہ خود ہی آن بتاؤ جی گیان کا بھید اور بھاؤ جی، سپنوں کی منڈیروں پر آس کی بیل چڑھاؤ جی، اور ہم کو پار اترنا ہے تم پلٹو یا آؤ جی۔ اب اس سارا جو آپ کو سیناریو بتایا ہے اس میں صرف ایک گزارش کرنی تھی کہ انتہائی گمراہ کن، مایوس کن، اور ایک لحاظ سے انسانی جو صبر اور برداشت ہے اس کے لیے انتہائی حوصلہ شکن سچویشن کے باوجود مجھے ذاتی طور پر اور جس اجتماعیت کا میں حصہ ہوں اس اجتماعیت کو جماعتی طور پر کوئی مایوسی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جعلی سیاست بازی، سوڈو سماجیات اور مذہبی منافقت پر بنیاد رکھنے والی مذہبیات اور الہیات، یہ انسان کو گریٹر طور پر کچھ دیں اس کا تو سوال ہی نہیں ہے، یہ تو انفرادی طور پر ایک چھوٹے دائرے میں کسی ایک ملک میں بھی جو اپنی حرکتیں کر رہی ہیں تو وہ اپنا نتیجہ ساتھ ساتھ دکھاتی جا رہی ہیں۔ لیکن کیا ایک جگہ کے، ایک ملک کے، ایک معاشرت کے انتہائی گندے اور مکروہ فیصلوں کے نتیجے میں انسانیت بحیثیت مجموعی خودکشی کر لے گی؟ اور کیا اسی دورانیے میں ان سے بھی قلیل تر طبقوں کو اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی، تو وہ ان سارے جھوٹے بدمعاش اور بے کردار لوگوں کے دعووں کے مقابل پر خدا تعالیٰ کے وعدے کو یعنی انڈر ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں؟ بھلا یہ ممکن نہیں۔ لہٰذا اس سارے دورانیے میں جو مختلف قسم کی باتیں چلتی رہیں، جو مختلف قسم کی ڈیبیٹس ہوئیں، وہ اس نے کہا اور میں نے کہا، اے اور بی کے مکالمے کی صورت میں، ظاہر ہے اب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ آہستہ آہستہ۔ نٹ شیل اس کا جو ہے وہ مین یوں ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ہماری بات کا سلسلہ ختم کہاں پہ ہوا تھا، میں نے وہاں سے بات جوڑنے کی کوشش کی، تو اب جو میری آپ سے آئندہ گفتگو رہے گی وہ آج، یعنی آج اور کل کیا کیا گفتگو رہی، اس میں سے میں آپ کو کچھ نہ کچھ چکھانے کے لیے بتاتا رہوں گا کہ یہ باتیں چلتی رہیں، کیونکہ پاکستان ون آف دا کنٹریز ہے، ایک خطے کا، یعنی ایک اس گلوبل سارا جو سٹیج لگا ہوا ہے تھیٹر، اس میں سے ایک ہے جگہ، لیکن دنیا بھر میں پتہ نہیں اب اس ساتھ ساتھ کیا کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو جب ہم باہر نکلتے ہیں یا بیٹھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو کیا اتنی ہی تاریکی اور اتنی ہی بے یقینی نظر آتی ہے؟ یہ حیرت اس پہ کہہ لیجئے، اس کو بے حسی کہہ لیجئے، نمبنس کہہ لیجئے، یا پھر شعور اور ادراک کہہ لیجئے کہ ہمیں بے یقینی نظر نہیں آ رہی۔
چوئی صاحب کے ایک شعر پہ آج کی گفتگو میں ختم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ وفور عشق تھا یا اپنے منصب کا شعور، ریت بھی چلنے لگی دریا کو چلتا دیکھ کر. اب یہ جو منصب کا شعور اور منصب کا ادراک ہے، اس پہ کل آپ سے بات یعنی اگلے پروگرام میں کریں گے انشاءاللہ. اور دعا یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صحت اور توفیق جو ہے وہ عرضاں کیے رکھے اور اپنا فضل شامل حال رکھے. تو یہ گفتگو تو کہیں نہ کہیں ایک تسلسل کے ساتھ نہ صرف جاری رہنی ہے، بلکہ اس کو کئی اور ڈائمنشنز اور کسی اور طرح سے بڑھاوے بھی نصیب ہوں گے. بلکہ شاید مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ شاید یہی گفتگو بچے گی. باقی تو جتنا جھوٹ اور جتنا ملمہ سازی اور جتنی بے یقینی اور انسانیت کے منہ پہ جو مایوسی ملنے والی اس وقت صورتحال مکالمے میں پیدا ہو چکی ہے اور ایون عقائد میں پیدا ہو چکی ہے، ایون کنوکشنز میں جس حد تک وہ ریت کی دیوار بن چکی ہے صورتحال کی، اس سے اب کوئی امید کرنا فضول ہے. ہاں یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تو وہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنی ثاقب زیروی صاحب کا بھی ایک مصرع آگے دو ذہن میں، وہ شب غم بھی غم اگرچہ طویل تھی، شب غم بھی ہنس کے گزار دی والی ان کی غزل تھی اس زمانے کی. تو اس میں ایک لائن یہ بھی تھی کہ جو لو ذرا سی کم ہوئی تو لہو سے ہم نے ابھار دی. تو وہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ انسانی طاقتوں اور صلاحیتوں کا جو لہو ہے وہ ہم اس چراغ کو پلاتے رہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.